فقہا نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور یہاں پر فرشتوں کی صرف ایک صنف جو کہ وہ فرشتے ہیں جو کہ ان کو حملۃ العرش فرشتے کہتے ہیں۔ حدیث میں ان کی تعداد 4 آئی ہے، قرآن میں ان کی تعداد 8 آئی ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ رب العزت کے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں 4 آیا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اصل میں ہر وقت 4 فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کو میدان قیامت میں لے کر آئیں گے تو وہ 8 فرشتے لے کر آئیں گے، لیکن حملۃ العرش 4 فرشتے ہیں۔ بعض حضرات نے تطویق دی ہے کہ 4 فرشتے، کہ جتنے فرشتے ہیں ان سب کے 2 ادوار لگتے ہیں، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے اوپر فرشتے مامور ہوتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی تعداد میں تبدیلی آتی ہے، فرشتوں کے اوقات میں تبدیلی آتی ہے۔ فجر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور وہ جماعت عصر کے وقت تک رہتی ہے، اور عصر کے وقت فرشتوں کی دوسری جماعت آتی ہے، وہ فجر کے وقت تک رہتی ہے۔ حفاظت کے فرشتے، روزی پہ معمور فرشتے، اسی طریقے سے نیکیوں پہ معمور فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون والے فرشتے، نیکیاں لکھنے والے فرشتے، بدی لکھنے والے فرشتے، نامہ اعمال اٹھانے والے فرشتے۔ چنانچہ جمیع فقہا، قدوری، نور العزاز سے لے کے شامیہ، بدایہ، ثنایا، سب نے لکھا ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو نیت سلام پھیرتے وقت یہ ہونی چاہیے کہ دائیں طرف جتنے ملائکہ ہیں ان سب کو بھی سلام ہو، اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت ہو کہ بائیں طرف جتنے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان سب کو بھی سلام ہو۔ تو یہ مستحب ہے کہ انسان سلام پھیرتے وقت یہ نیت بھی رکھے۔ تو وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ 8 فرشتے ہوں گے، لیکن یہ 4 فرشتے ایسے ہیں کہ 4 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، کہ 4 فرشتے ایک وقت میں اور 4 فرشتے ایک وقت میں۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ 8 کے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ تو الذین یحملون العرش ومن حولہ، تو اس سے 8 فرشتے ہو گئے، نہیں بلکہ 8 فرشتے تو یہ ہو گئے، اور حولہ کے اندر بقیہ تمام فرشتے ہو گئے۔ یا پھر ابن کثیر نے لکھا ہے، قرطبی نے اتنی تفصیل لکھی ہے کہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو شاید مغرب ہو جائے، اتنی بہترین، اتنی دلچسپ تفسیر لکھی ہے، لیکن میں مختصراً ابھی ذکر کروں گا جو ابن کثیر نے لکھا ہے۔ ابن کثیر نے جو یہ باتیں لکھی ہیں، عام طور پر چونکہ یہ بیانات اور چیزوں میں بتائی نہیں جاتی تو لوگ کہتے پتہ نہیں کہاں سے سنا رہے ہیں۔ میں بتا دوں، ابن کثیر وہ تفسیر ہے جو 1400 برس کے اندر جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مستند اور استناد کا درجہ ابن کثیر کا ہے۔ در منصور، قرطبی، بغوی اور تفسیر کبیر وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ابن کثیر کا مقام ایک الگ مقام ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ابن کثیر نے جو لکھا وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اس کے مد مقابل ہے وہ غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو لیکن ابن کثیر کا ایک الگ مقام ہے، یعنی ابن کثیر کے بعد کوئی بھی مفسر ایسا نہیں ہے جو ابن کثیر سے مستغنی ہو۔ چنانچہ یہ چھوٹی سی بات میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ بات کی سند پتہ ہو کہ بات مضبوط کتنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ کے کسی علاقے میں تھے، تو صحابہ کرام سے پوچھا یہ جو بادل کا ٹکڑا گزر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اس کو سحاب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کو مزن بھی کہتے ہیں۔ تو پھر تیسرا پوچھا کہ اس کا ایک اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو عنان کہتے ہیں۔
کا فرمایا بہت اچھا کہ جانتے ہو زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہاں صحابہ چپ ہو گئے، نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا 71 سال یا 72 سال یا 73 سال کا فاصلہ ہے، زمین آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد پہلا آسمان آتا ہے، پھر پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے اور چوتھے سے پانچویں، اسی طرح 7ویں آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔ 7ویں آسمان کے بعد ورع الورع ہے، یا مقام صریف الاقلام ہے، یا سدرۃ المنتہا، یہ مختلف مقامات مختلف روایت میں، اور اتنے ہی فاصلے پر وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں آسمانی حدود بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ زمینی حدود ایک حد تک ہوتی ہیں اور اس کے بعد زمینی حدود ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں خلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آسمان کی حدود شروع ہو جاتی ہیں جس میں آسمانی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے ستارے موجود ہیں، جیسے چاند موجود ہے، جیسے دوسری چیزیں۔ تو ایسے آسمانی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جہاں سے زمین کا رابطہ ختم، تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے آسمان کا رابطہ بھی، آسمان کا ماحول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا مقام ہے جس کا فاصلہ نہ معلوم ہے نہ بتایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر 4 فرشتے کھڑے ہیں جو کہ بکروں کی شکل کے ہیں، یعنی جس طرح بکرے ہوتے ہیں اس شکل کے فرشتے ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے ہیں، اب وہ کھڑے کس مقام پر ہیں؟ وہ اسی مقام پہ کھڑے ہیں، یعنی آسمان سے اوپر ایک مقام۔ اب وہ زمین ہے، فرش ہے، کیا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا۔ وہ 4 فرشتے ہیں جو بکرے کی شکل کے ہیں، اور ان کے کھر اور ان کے گھٹنے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے لے کے وہاں تک کا فاصلہ ہے۔ نہیں، آپ خود سوچیں کہ اگر ہم کسی بڑی چیز کو اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے، ہم اگر زیادہ لوگ مل کے اٹھاتے ہیں تو ہم سے بڑی چیز ہوگی، تو ہم سے بڑی چیز ہوتی ہے جس کو زیادہ لوگ مل کے اٹھاتے ہیں۔ اب ایک فرشتہ ہے، اس کے کھر اور اس کے گھٹنے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا یہاں سے لے کے وہاں تک کا فاصلہ ہے، تو اس کا قد کتنا بڑا ہوگا۔ قرطبی کی روایت میں، آپ کو بڑی مزے کی روایت میں فرمایا کہ اس کی لو، کان کی لو اور یہ اس کے گال کے درمیان، کان کی لو، ابن کثیر کی روایت میں اس کے کان لمبے لمبے ہیں جو کہ گلے تک آئے ہوئے ہیں، اور قرطبی میں ہے کہ اس کے کان کی لو اور اس کی گال کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کے وہاں تک فاصلہ ہے، یعنی وہ اتنے بڑے جثے کا فرشتہ ہے۔ تو یعنی ایک ایسا فرشتہ، تو یہ 4 فرشتے ہیں، اور یہ 4 فرشتے ہیں، انہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ کے 4 اور ہیں کہ 8 فرشتے ہوں گے جو کہ اللہ کا عرش اٹھا کے اس دن کھڑے ہوں گے۔ تو الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہے ومن حولہ، ومن حولہ، اور جو اس کے گرد ہیں فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آسمانی سلطنت کا بیان، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی مخلوقات اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑا رہی ہے، ایسے، تو اللہ کو میرے آپ کے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی قیمت لگائی ہی نہیں۔ میرے آپ کے ایمان کی قیمت اس سے بڑی ہے۔ کاش ہم اپنے ایمان کی قدر کو جانیں۔ یہ چند پیسوں کے اوپر ایمان بیچ دینا، چند پیسوں کے اوپر حرام کھانا شروع کر دینا، وَيَسْتَغْفِرُونَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے مومنین جو دعا کرتے ہیں، آسمانوں کے تمام فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہم نہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں معمولی ہیں، ہم نہ سمجھیں کہ ہمارے بولے ہوئے کلمات معمولی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ اتنی صراحت اور اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ وہ دعا کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، فاغفر للذین تابوا، آپ معاف کر دیجئے ان لوگوں کو جو آپ سے معافی مانگتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے میں چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو دردناک عذاب سے بچائی۔ اس دعا کی تشریح اور فرشتوں کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔
اللہ سمجھنے کی